ہوئی، جب کبھی لوگ ظلمت اور ضلالت کی گمراہی میں مبتلا ہوئی، روئے زمین پر جب کشت اور خون کی ہولی کھیلی گئی، تو جناب اس کشت خون کے ہولی کے بازار کو ختم کرنے کے لیے، اور جو لوگ ذلت اور ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے یا کفر اور شرک کے دلدل میں پھنس چکے تھے، تو اس بھٹکی ہوئی قوم کی رہنمائی رہبری کے لیے، خدا سے جوڑنے کے لیے، کفر اور شرک کے اندھیری سے ایمان کی روشنی کی طرف بلانے کے لیے، خدا سے جوڑنے کے لیے اور خدا سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مسلسل بھیجا۔ کب؟ یہ حضور کی پیدائش سے قبل یہ سلسلہ رہا کہ جب کبھی روئے زمین کا نظام بدلا، لوگ روح گردانی کیے، کفر شرک کے جرم میں مبتلا ہوئے، تو ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی امامت اور پیشوائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل نبیوں کو بھیجا۔ مگر صاحب ہمارے آپ کے نبی چونکہ آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی خاتم ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن نے کہا، ایک موقع پر حضور نے بھی فرمایا تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات توجہ دیجئے، حضور سے قبل روئے زمین کا یہ نظام رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب کبھی انسانوں کے اندر بدلاؤ آیا، جب کبھی اولاد آدم نے کشت و خون کے بازار گرم کیے، جب کبھی وہ کفر شرک کے دلدل میں پھنسے، جب کبھی روئے زمین پر ظلم اور ضلالت کے بازار گرم ہوئے، تو ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ مگر یہاں ہم آپ جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی آخری ہیں۔ آپ کے نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبیوں کا دروازہ ہی ختم ہو چکا۔ مگر کیا جناب، کیا وہ برائیاں ختم ہو چکی ہیں؟ کیا تمام لوگوں کے کردار، اخلاق، اطوار سدھر چکے ہیں؟ کیا اب وہ خون اور کشت کے بازار نہیں گرم ہوتے؟ کیا اب وہ ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی؟ کیا لوگ اب شرک اور کفر اور ضلالت اور گمراہی مبتلا نہیں ہوتے؟ جناب یقیناً ہوتے ہیں، وہ برائی آج بھی موجود ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے تقریباً 1400 یا 1450 سال پہلے قیامت تک آنے والی برائیوں کی اطلاع آپ نے دے دیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں عابد جاہل ہوں گے، امیروں کی کثرت ہوگی، امانت داروں کی قلت ہوگی، عورت اپنے شوہر کے ساتھ تجارت شریک رہیں گی، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، اونچے محلوں پر لوگ فخر کریں گے، مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی، غریب آدمی کی لڑکی کو غربت کی وجہ سے نکاح میں نہیں لایا جائے گا، سائل جو ہوں گے وہ محروم ہوں گے، لوگوں میں کینہ، بغض اور حسد ہوگا، عمریں لوگوں کی کم ہوگی، سچے کو جھوٹے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، گناہ کبیرہ کو حلال سمجھا جائے گا، سود رشوت کو کھایا جائے گا، جہالت، زنا اور شراب نوشی کی کثرت ہوگی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، مردوں کی عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کے مردوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ حضرات محترم، یہ کچھ گناہ ہیں جو قیامت تک آنے والی ہیں، اور ان گناہوں کو ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں نقطہ یہ عرض کرنے چلا ہوں، ابھی جن گناہوں کا ذکر میں نے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ تک پہنچایا، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ جب بھی روئے زمین پر ہوتے تھے، ان گناہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا۔ مگر جناب اب نبی تو آئیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے آپ کے نبی آخری نبی ہیں، مگر برائیاں جو کا تو ہے، برائیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو حضرات محترم،
उन बुराइयों के खात्मा के लिए और भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए, भटकी हुई कौम के मुकद्दर को बेदार करने के लिए, ख्वाबे गफलत में पड़े रहने वाले लोगों को जगाने के लिए और खुदा की मार्फत से जोड़ने के लिए और गुनाह कबीरा से बंदे को निकालने के लिए और बंदे को दिलों को तज़किया नफ्स करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला गुज़िश्ता कौमों के नबियों से जो काम लेता था, अब इस उम्मत के उलमा से रब ने वो काम लेना है। और इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, उलमा उम्मती कबनी इसराइल। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। यानी बनी इसराइल में जब कभी जुल्म और ज्यादती होती थी, उन जुल्म ज्यादती की खात्मा के लिए रब तबारक व तआला नबियों को भेजता था। अब इस उम्मत में जब कभी जुल्म और ज्यादती बढ़ेगी, जब फिस्क फजूर बढ़ेगा, जब लोग रब से रूगर्दानी करेंगे, तो उनको हकीकत से आशना करने के लिए उलमा तशरीफ लाएंगे। रब काबा उलमा को भेजेगा, फकीहों को भेजेगा, दीन के इल्म रखने वाले को उम्मत के दरमियान भेजेगा, फिर ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देंगे। इसीलिए हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का बनी इसराइल, कि बनी इसराइल के नबियों से रब जो काम लेता था, मेरी उम्मत के उलमा से रब तबारक व तआला वही काम लेगा। और इसी तरह एक फरमान और है हुजूर का, उलमाओ वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो हैं वो अंबिया के इल्म के वारिस हैं। उलमा क्या हैं? अंबिया के इल्म के वारिस हैं। और हजरात मोहतरम, मैं चूंकि आपको इल्म की फजीलत समझाने चला हूं, और जो लोग इल्म के लिए कशा कशा रहते हैं उनकी फजीलत और उनका मकाम क्या है, मैंने आपके सामने वो बात रखनी है। हजरात, इल्म किस कदर लाजवाल दौलत है, और इल्म हासिल करने वाले उलमा के दर्जे और मकाम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या है, मैं कुछ बातें बताने चला हूं। हजरात मोहतरम, ये इल्म ही वो लाजवाल दौलत है कि जिसकी वजह से जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना पड़ा और उनकी सोहबत इख्तियार करनी पड़ी। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था, काला इन्नका लन तस्ततिय मअय सबरा, आप मेरे साथ ना रहें बल्कि मेरे कामों को देखकर आप सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, हजरात 1,24,000 या कम बेश 2,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम रुए जमीन पर तशरीफ लाए। उन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में 5 ऐसे नबी गुजरे हैं जो सबसे ज्यादा बड़े दर्जे के हैं। उन 5 में से एक दर्जा हजरत मूसा कलीमुल्लाह का है। और हजरत मोहतरम, ये जा किसके पास रहे हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम के पास। जाकर उनसे कहते हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है, मैं आपको सोहबत और संगत इख्तियार करना चाहता हूं। और कुरान ने उसका रीजन बयान किया कि वो कौन सी शय थी जिसकी बिना पर जलीलुल कदर पैगंबर हजरत खिज़र की सोहबत को इख्तियार करने के लिए सफर करते हैं, उनके साथ रहते हैं। कुरान कहता है वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उसको इल्म लदुन्नी अता फरमाया। हजरत मोहतरम, ये इल्म लदुन्नी था जिसकी वजह से जलीलुल कदर पैगंबर हजरत खिज़र की सोहबत इख्तियार करते हैं। हजरत मोहतरम, यही वो इल्म था जिसकी बिना पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद की काली कोठी से निकालकर तख्त शाही पर पहुंचाया गया। रब का इरशाद है वअल्लमतनी मिन तावील अहादीस, ऐ अल्लाह तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। हजरत मोहतरम, यही वो इल्म था जिसके नतीजे पर अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की काली कोठे से निकालकर तख्त शाही पर बिठाया था। हजरत मोहतरम, यही वो इल्म है जिसकी बिना पर अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत बख्शी। रब का इरशाद है, अल्लाह पाक फरमाता है वअल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम, और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना सिखाया ताकि तुम लड़ाई के जरर से बच सको। हजरत मोहतरम, ये इल्म हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया था। और फिर क्या हुआ? उस इल्म के नतीजे पर रब्बे काबा ने आपको बादशाह बना दिया। हजरत मोहतरम, इसी तरह
دنیا کے عظیم ترین شہنشاہوں میں اور دنیا کے بادشاہ اور سلطانوں میں جو اول ترین نام آتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرات محترم، یوں تو بادشاہت نے سکندر ذوالقرنین نے بھی کی تھی، بادشاہت نمرود نے بھی کی تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی حکومت تھی، بادشاہت تو فرعون نے بھی کی تھی، مگر حضرات محترم جو سب سے نمایاں عظیم ترین بادشاہت ملی، جن کے بعد کسی اور کو بادشاہت نہیں مل سکتی، حضرات محترم باقی بادشاہ جو ہوئے وہ روئے زمین پر ہوئے، انہوں نے لوگوں پر حکومت کر کے اپنی بادشاہت کے تخت کو قائم کیا، مگر قربان جاؤ جو بادشاہت رب کعبہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بخشا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، وہ مقدر کسی اور کو نہیں ملا۔ ان کی بادشاہت کی حدود کہاں تک تھی اندازہ لگاؤ، قرآن کہتا ہے علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم بخشا ہے۔ حضرات محترم باقی جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی سلطنت فقط روئے زمین پر ہوئی ہے، لوگوں کے کندھوں پر انہوں نے لوگوں کے سروں پر حکومت کی ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب کعبہ نے وہ عظیم بادشاہت عطا فرمایا۔ فقط وہ لوگوں کی حد تک ان کی بادشاہت محدود نہیں رہی، بلکہ بے زبان جانوروں کی بولی کا رب نے ان کو علم بخشا، جنات اور خبیثوں پر ان کو تسلط دیا گیا، ہواؤں کو ان کے تابع کیا گیا۔ حضرات محترم میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ علم ہی تو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام سلطنتوں سے عظیم سلطان بنایا، یہ علم ہی تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کی کالی کوٹھی سے نکال کر ان کو عزیز مصر بنایا، یہ علم ہی تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی صحبت اختیار کرتے، یہ علم ہی تو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو عظیم بادشاہت بخشی گئی۔ پتا کیا چلا جناب، علم وہ عظیم دولت ہے، علم وہ لازوال دولت ہے، علم وہ بے نظیر دولت ہے، علم وہ بیش قیمتی اور بے مثال دولت ہے کہ اگر بندے میں آ جائے تو وہ بندہ اگر پستے میں رہتا ہو علم کی بنا پر وہ بندہ عروج کی آخری منزل پر اپنے قدم کو ڈالتا ہے۔ علم وہ شے ہے کہ سارے زمانے کے لوگ پھر ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، وہ علم ہی شے ہے جس کی بنا پر لوگ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وقت گزارنا اپنی زندگی کا عظیم سرمایہ سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ مال کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ توجہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور حضرت علی نے مزید دلیل بیان فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، اور جہاں تک بات مال کا ہے تو مال حامان کے پاس تھا، فرعون کے پاس تھا، شداد کے پاس تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، اور جناب علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، علم خرچ کرو گے بڑھے گا، جبکہ مال خرچ کرنے سے مال میں کمی آ جاتی ہے۔ جناب علم وہ شے ہے جو صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، علم وہ شے ہے جو صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مالدار کو اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جناب مال بے وفا ہے، آپ مرتے ہی آپ کا مال آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، جبکہ علم قبر کی کالی کوٹری تک آپ کے ساتھ جائے گا۔ حضرات محترم مال جو ہے وہ کافر کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی ہوتا ہے، جبکہ علم نافع فقط مومنوں کا حصہ ہے، مالداروں کے لیے سب کے سب محتاج نہیں ہوتے، جبکہ جناب علم والے کے لیے ہر شخص محتاج ہوتا ہے۔ جناب یہی وہ علم ہے کہ علم والے کو پل صراط سے گزارنے میں آسانی کا سامان بنتا ہے، جبکہ مالداروں کو مال ان کے پل صراط سے گزرنے کے لیے کٹھن اور مشکل کا سامنا بنتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو یہ علم ہے جو مال سے کہیں زیادہ بہتر، اور جناب اسی علم کا جو طالب بن کے گھروں سے نکلتا ہے پھر اس کے درجے دیکھو اس کے مقام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو لوگ آج حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بچوں کو نہیں بلکہ بدقسمتی سے علماء، حفاظ، ائمہ جو دینی فریضے اور خدمت کو انجام دیتے ان کو تک آج کے ماڈرن زمانے کے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پر جناب حقیقت کیا ہے میں آپ کو اس سے آشنا اور آگاہ کرانا چاہتا ہوں۔ علماء کی اہمیت کیا ہے؟
اور علم سیکھنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہی تک محدود نہیں, حضور کا فرمان سنیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ. جب کوئی شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. حضرات محترم, یہ فرمان آمینہ کے لال کا ہے کہ جب کوئی شخص علم کی طلب کے لیے, علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں. اب جناب یہاں پر میں نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. لفظ کیا ہے؟ جو علم کی طلب میں گھر سے نکلا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو جناب جب یہ طلب میں نکلا ہے اس کا یہ مقام ہے جب وہ عالم بنے گا اور عالم بننے کے بعد اپنے علم کی فریضے کو انجام دے گا, جب امت کی فلاح بہبود کے لیے وہ کشا رہے گا, جب وہ اسلام کو زندہ کرے گا, اسلام کے پرچم کو بلند کرے گا, جب بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر چھوڑے گا, سوچو پھر اس عالم کا مقام کیا ہوگا. توجہ, حضور نے کہا کہ جو کوئی طلب علم کے لیے نکلا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً طَالِبِ الْعِلْمِ کہ اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے. تو جناب اس عالم کا کیا ہوگا جنہوں نے پورے قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کیا, جنہوں نے فقہ کی تمام کتابوں کو محفوظ کیا, جنہوں نے علم حدیث کو اپنے سینے کا مرکز بنایا. تو پھر سوچے اس عالم کا مقام کیا ہوگا اور کیا ہوگا. اب اس حدیث سے اندازہ لگائے. نزہۃ المجالس میں یہ حدیث موجود ہے. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار عاملا فکأنما زارنی ومن صفح عاملا فکأنما صفحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جلسنی اجلہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب نزہۃ المجالس میں انہوں نے اس حدیث کو بیان کی. وہ کہتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی, جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, جو کسی عالم دین کے مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا. توجہ, حضور نے فرمایا ومن جالسنی اجلہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ, اور جو شخص میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ پاک اس کو قیامت کے دن جنت میں بٹھائے گا. اللہ پاک اس کو قیامت کے دن جنت میں بٹھائے گا. جناب حضور نے فرمایا کہ جو علماء کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا, اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے جنت میں بٹھائے گا. اور جناب اس سے اوپر ایک اور حدیث سنا کر آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤں. جو بندہ علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا قیامت کے دن قائم ہونے کے بعد جنت میں رب بٹھائے گا, یہ رب کا وعدہ ہے. رب بٹھائے گا یہ رب کا وعدہ ہے. مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے کے بعد وہ جنت تو جنت رہی, قیامت کے قائم ہونے کے بعد. بلکہ جناب حدیث کے روح سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر کوئی شخص علم والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی جنت ہے. اور وہ کس طرح؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنہ, فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. فرمان ہے حضور کا جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو کچھ کھا پی لیا کرو. حضور نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. جب حضور نے یہ بات کہی نا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ میں سے کہا قالوا ما ریاض الجنہ, حضور یہ جنت کیا ہے, یہ جنت کے باغ کیا ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو کچھ کھا پی لیا کرو. جب حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا نا, اب آگے حضور کا جملہ سنو, قالا 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 مجالس العلم. حضور نے فرمایا ہاں وہ جنت کے باغ وہ ہیں علماء کرام جو بیٹھتے ہیں ان کی جو مجلس قائم ہوتی ہے, وہ جو علم کی نشست برپا ہوتی ہے. جب تمہیں کوئی علم کی مجلس مل جائے, جب تمہیں کوئی علماء کی نشست مل جائے, تم ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے دین سیکھنا, علم کی باتیں سیکھنا, یہ جنت کے باغ میں چر کر کھانے پینے کے معنی. یہ
تمہارا عمل جنت کے قریب باغوں سے گزر کر چرنے کے مانند ہے. حضرات محترم، میں نقطہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے میدان میں رب جنت میں بٹھائے گا، مسلم ہے، یہ رب کا وعدہ ہے. جناب جنت تو جنت رہی، بلکہ اس حدیث کے روح سے یہ پتا چل رہا ہے اگر آپ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے دین کی باتیں سنیں گے تو جتنا وقت آپ بیٹھیں گے گویا کہ آپ جنت کے باغ میں ہیں. جتنا وقت آپ بیٹھے ہیں آپ جنت کے باغ میں ہیں. اور حضرات میں کیا بتاؤں آپ کو علم سیکھنے والوں کی فضیلت. جو بندہ اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کرتے ہیں ان کا مقام دیکھیں، کیا مقام ہے ان کا. حضور کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها حتى الحوت يصلون على معلم الناس الخیر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ عرش اور فرش والے یہاں تک کہ چونٹیاں سوراخوں میں اور مچھلیاں دعائیں خیر کرتے ہیں. کس کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، کہ جو آدمی نیکیوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے ہیں، یعنی علم سکھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ عرش و فرش کی تمام مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں سوراخوں میں اور مچھلی سمندر میں علماء کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. اللہ اکبر. جناب یہ فضیلت ہے علم سیکھنے والوں کی، یہ مقام ہے اہل علم کی. اور جناب آؤ میں آپ کے کلیجے کی ٹھنڈک پہنچاؤں کہ کیا مقام ہے اہل علم کو. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلا، جو کوئی شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلا اور علم حاصل کرتے 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 اسی راہ پہ وہ فوت ہو گیا. طالب علم تھا، وہ منزل تک نہیں پہنچا مگر سفر اس کا شروع تھا. یعنی جو شخص علم حاصل کرنے نکلا اور اسی علم کے راہ میں وہ فوت ہو جائے اس کا مقام دیکھو. حضور نے فرمایا من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين الناس درجة واحدة في الجنة. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو علم حاصل کرتے کرتے موت آ جائے اور وہ علم حاصل کرنے والا جس کو موت آئی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ ليحيي به الاسلام، کہ وہ علم حاصل کر کے اسلام کو زندہ کرے گا، مگر اس سے قبل اس کی زندگی نے وفا نہیں کیا، موت کے گھاٹ وہ سو چکا. اس کا مقام کیا ہے؟ رب کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فَبَيْنَهُ وَبَيْنِ النَّاسِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. یہ جو شخص مرا ہے جو علم کی طلب میں نکلا تھا، جس کی نیت اور مقصد تھی وہ اسلام کو زندہ کرے گا، اس سے پہلے وہ موت کے گھاٹ سو چکا. جب یہ جنت میں پہنچے گا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. جنت میں اس کا مقام. اللہ اکبر. جناب میں کیسے بتاؤں، اس حدیث کے محدثین نے وضاحت کی ہے. جو لفظ ہے نا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ یہ علم حاصل کرنے والا اگر علم کی راہ میں مر گیا تو اس کا اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. اور اہل علم نے اس لفظ پر کلام کیے. محدثین کہتے ہیں وہ جو ایک درجہ ہے جو فرق رہے گا، اگر وہ درجہ نکال دیا جائے تو دونوں ایکوالٹی پہ آ جائیں گے. اہل علم کہتے ہیں وہ ایک درجہ وہ مقام نبوت ہے جس کے بنا پر یہ نیچے ہوں گے وہ اوپر ہوں. یہ علم کی فضیلت ہے جناب، یہ علم کی اہمیت ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو علم کیا ہے، علم کی اہمیت کتنی ہے، علم کا مقام کتنا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل وسائر النہار. حضور نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں سے افضل. اور عابد بھی کون سے؟ قائم اللیل وسائم النہار. عابد وہ جو دن کے اجالے میں روزے رکھتا ہو، رات کی اندھیری میں قیام میں کھڑے رہتے ہو، اور وہ کتنے؟ 70,000. العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل وسائم النہار. 70,000 عابد ایک طرف، اور وہ عابد بھی کوئی عام عابد نہیں، صرف پانچوں نماز پڑھنے والا نہیں، صرف وہ اشراق و تہجد کا عادی نہیں، بلکہ دن کے اجالے میں مسلسل روزے رکھتے ہو ساری رات،
ان کے وجود بستر سے الگ ہوتے ہو, ان کی جبیرت کے حضور جھکی ہوتی ہو, 70,000 ایک طرف, میری امت کا عالم پھر بھی ان سے افضل. کیا ہے جناب, یہ علم کی شے کا نام ہے, اور علم کی وجہ سے بندے کو کہاں سے کہاں مقام مل رہا ہے. میں ایک اور حدیث سناؤں آپ کو علم کی اہمیت کے حوالے. حضور نے ارشاد فرمایا, فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا, لوگوں سنو, عالم کا مقام عابدوں پر ایسا ہی ہے. توجہ, میں پھر سے وہ حدیث کے جملے پڑھنا چاہوں گا. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, کہ عالم کا مقام عابد پر ایسا ہی ہے جس طرح تم میں سے ادنا ترین بندے پر مجھ محمد کی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضور کا مقام کیا ہے جناب, ان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. رب کے بعد سب سے بڑا درجہ حضور کا ہے, اور حضور کی ذات کے تعلق سے اہل علم نے کہا کہ جس پر جتنا رب کا فضل ہوتا گیا وہ اسی طرح محمد عربی کو پہچانتا گیا, مگر محمد عربی کا اصل مقام کیا ہے وہ رب ہی جانتا ہے. اور یہاں پر حضور نے کیا فرمایا کہ عالم کا مقام عابدوں پر ایسا ہی ہے جس طرح تم میں سے ادنا ترین بندے پر مجھ محمد کا مقام ہے. اللہ اکبر. جناب یہ مقام کس کا ہے؟ علماء کا. یہ مقام کس کا ہے؟ اہل علم کا. جو بندہ علم سیکھنے میں اور علم کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں, یہ ان کا مقام ہے. آگے سنو مزید حضور نے کیا فرمایا, فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب, کہ علماء کا مقام عابدوں پر ایسا ہی ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کا مقام ستاروں پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. مزید حضور علیہ السلام نے امت کی نصیحت فرمائی. امت کے تعلق سے حضور نے ایک خواہش ظاہر فرمایا, اور حضور نے کیا فرمایا, اخذ عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا تکمل خامس. حضور نے ارشاد فرمایا, اے میرے امتی, میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں, اے میرے امتی, میں تجھے اس بات کی نصیحت کرتا ہوں, اے میرے امتی, میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ان باتوں پر عمل کرو. وہ باتیں کون سی ہیں؟ اخذ عالما, جب تو صبح کرے تو تو عالم ہے, جب تو صبح کرے تو تو عالم ہونا چاہیے, اور اگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکے او متعلما, پھر تو علم سیکھنے والا بن جا, تو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر تعلیم سیکھنے والا متعلم بن جا. اگر تو یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر او مستمعا, تو پھر تجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والا ہو جا. اور اگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا او محبا, اگر تو عالم نہ ہو سکے, اگر تو متعلم نہ ہو سکے, اگر تو سننے والا ان کی باتیں نہ ہو سکے, تو کم سے کم او محبا, تو ان سے محبت کرنے والا بن جا. اور حدیث کے جملے ختم کہاں ہو رہے ہیں, لا تکون الخامس, یا تو عالم بن یا متعلم بن یا عالم اور ان کو سننے والا بن, نہیں تو ان سے محبت کرنے والا بن. ان چاروں میں سے کوئی ایک کام کر, تو لا تکون الخامس, 5 کام تو نہ کر. یہ 4 ہے تیرے لیے کام جو میں تیرا نبی ہو کر خواہش بتا رہا ہوں اپنی, جو تجھے نصیحت کر رہا ہوں, جو تیرے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ 4 کام ہیں, ان میں سے کسی ایک کام کو تو اپنا لے. لا تکون الخامس, 5 کام تو نہ. تو جناب علم سیکھنا, علم پڑھانا, علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم کی باتیں سننا, یا ان سے محبت کرنا, یہ جناب میری دعوت نہیں, یہ دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جناب یہ علم کی فضیلت ہے. اور ہاں سنیں, سب سے بڑا سخی بھی عالم ہے, یہ بات بھی سنیں آپ. یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں علماء کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی, علماء کی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا, اور ان کے علم کی قدر نہیں کی گئی. یہ قیامت کے قریب کا زمانہ جو کہ چل رہا ہے, تو بندے کے دامن میں سینکڑوں دھبے ہو, اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو جناب وہ محفل کے مہمان خصوصی بھی وہی ہے, شادی کے سیٹ پر بھی انہی کے لیے کرسی بڑی رکھی جاتی ہے, لوگ پھولوں کے مالا بھی انہی کو پہناتے ہیں, شال اور چادر بھی انہی کو پہنائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مال ہے, وہ سخی ہے, اپنے مال دوسرے میں خرچ کرتا ہے. مگر جناب حقیقت یہ نہیں, بلکہ خدا رسول کی بارگاہ میں یہ بڑے سخی نہیں ہیں. پھر بڑے سخی کون ہیں؟
حضرات محترم میں وہ رکھنا چاہوں گا کہ بڑے سخی کون ہیں. حضرات حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هل تدرون من اجود جودا. اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ هل تدرون من اجود جودا. کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, آپ ہی بتائیں سب سے بڑا سخی کون. جب حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں, آگے حضور کا جواب سنیں. حضور نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تعالی اجود جودا. سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ ثم انا اجود بنی آدم. اس کے بعد اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ واجود من بعد رجل علیم علما فنشره. حضور نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ تعالی ہے. پھر اس کے بعد اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. اس کے بعد یعنی کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ رجل علم علما فنشره. اس کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم کو حاصل کیا اور دوسروں تک علم پہنچایا. جس نے علم کو حاصل کیا اور دوسروں تک علم پہنچایا. میرے بعد روئے زمین پر سب سے بڑا سخی وہ. تو جناب یہ فضیلت ہے علماء کی, یہ فضیلت ہے علم سیکھنے والوں کی. تو جناب علم سیکھے اور علم سیکھنے کی کوشش کرے. اگر وہ وقت چلا گیا ہے تو علماء سے دوستی کرے, ان کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھیں, اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں. جی جناب, ورنہ علم کے بغیر آدمی کسی کام کا نہیں ہے. بلکہ جاہل سے تو کلام کرنے کو قرآن نے منع کہا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تم سے جاہل کوئی جھگڑا بحث کرے بات کرے سلامتی سے چھپ کے نکل جاؤ. مگر ہماری بدنصیبی کیا ہے بولو؟ علم والوں سے بات کرنا, ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی تعلیم سننا, ان سے استفادہ کرنا دور کی بات. بدقسمتی سے ہم بیچارے علماء کو ناقدر سمجھتے ہیں, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی عالم دین خدمت کر رہا ہے بیچاروں کو ہم ڈیوٹی سمجھ کر یا نوکر سمجھ کر حقیق کمتر سمجھ کے ان سے بات کرنا تو گوارا نہیں کرتے. جناب اگر علماء کی مجلس میں بیٹھنے کو حضور نے اپنا مجلس بتایا ہے, اگر علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی بات سیکھنے کو جنت کے باغ بتایا ہے, اگر علماء سے مصافحہ کرنے کو حضور نے اپنے مصافحہ کا نام بتایا ہے, تو اگر علماء سے بغض رکھیں گے, حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, ان کو کمتر سمجھیں گے, تو جناب یہ دنیا بھی تباہ ہوگی ہماری اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے. علماء کی قدر کرے, علم والوں کی قدر کرے اور علم والوں کی صحبت میں بیٹھے. بلکہ میں کیا بتاؤں, وقت اجازت نہیں دیتا مجھے, میں کیا بتاؤں آپ کو. ساری رات ذکر میں رہنا ایک طرف اور علماء ربانی کی صحبت میں بیٹھ کر تھوڑی دیر دین کی بات سیکھنا, ساری رات کی عبادت سے بہتر. تو علماء کی قدر کریں, علماء کو عزت کی نظر سے دیکھیں. جی ہاں, علماء کی ناقدری اور ان کو حقیر کمتر جاننا, ان سے بغض اور دشمنی رکھنا, جناب یہ سوائے نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں ہے, سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے. جی یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم کے لیے ہمارے دل میں جستجو اور طلب پیدا کرے. علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے. علماء کی قدر کی نگاہ سے اور علماء سے محبت کی ہم سب کو توفیق فرمائے. میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تھوڑا وقت زیادہ ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. جو اگر سنت نہیں پڑھ لیجیے.